بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی دوپہر کے بعد کی رکت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ جملہ آوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام عالی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پہ سر رکھا اور جانثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفس نفس میں علماء و انداز کے نئے نئے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ دوسری طرف خرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور آشفتہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیروار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور جن کے بھائی، بھتیجے اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تن نیم جاں میں اب تڑپنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ عورت ذات کے دل کا اب گرنا یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا، اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے، جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ ہے۔ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک کہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لہتے جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی کم سن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ امید و بیم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں خرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق و شہادت دامن گیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کے آواز دے رہا ہے۔ بلاخر اہل بیت کے ناخدا کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام بھی اب سر پر کفن باندھ کر ران میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمہ سے باہر نکلے اور لشکر ادا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تن تنہا 22 ہزار تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمنوں کی خون ریزی لگار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ لمحہ لمحہ منٹ پر درد و غم کے اتھاہ ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ خیر تسلیم رضا کی وادی پہ عیاں پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارہ ابرو سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھیں کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئیں، فضا میں نیزوں کی انی
चमकी और देखते ही देखते फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चांद गहन में आ गया। जख्मों से चूर, खून रेज़ा में शराबोर सैयदा का राज दुलार जैसे ही फर्श पर गिरा, कायनात का सीना दहल गया। काबे की दीवारें हिल गईं, चश्मे फलक ने खून बरसाया, खुर्शीद ने शर्म से मुंह ढांप लिया और गीती की सारी फजा मातम और दावत से भर गई। उधर अरवा तैयबात और मलाइका रहमत के जलो में जब शहीद आज़म की मुक़द्दस रूह आलम बलाखर पहुंची तो हर तरफ इब्न हैदर की इमामत यकताई का गलगला बुलंद हो रहा था। इधर खेमे में हर तरफ आग लगी हुई थी, सब्र और शकीब का खरमन जल रहा था। यतीमों और बेवाओं सोगवारों की आह दफां से धरती का कलेजा फट गया। उम्मीदों की दुनिया लुट गई, बीच मंझधार में कश्ती का नाखुदा भी चल बसा। अब बनु हाशिम के यतीम कहाँ जाएं, किसका मुंह तकें। काशाना नबूवत की वो शहजादियाँ जिनकी इफ्तिसरा में रूह अला में भी बगैर इजाज़त के दाखिल ना हों, नसीम सबा भी जिनके आंचलों के करीब पहुंचकर अदब के सांचे में ढल जाए। आज करबला के मैदान में कौन इनका महरम है जिससे अपने दुख दर्द की बात कहें। ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि हमारे यहाँ एक मैयत हो जाती है तो घर वालों का क्या हाल खाता है। दोस्तों, गम गुसारों की भीड़ और चागरां की तलकीन में सब्र के बावजूद आंसू नहीं थमते, इज़्तिराब की आग नहीं बुझती और नालाए फरियाद का शोर कम नहीं होता। फिर करबला के मैदान में हरम की इन सगवार औरतों पर क्या गुजरी होगी जिनके सामने बेटों, शोहरों, अजीज़ों की लाशों का अंबार लगा हुआ था, जो गम नसारों और शरीक हाल हमदर्दों के झुरमट में नहीं, खून ख़वार दुश्मन और सफाक दरिंदों के नरगे में थे। इमाम अली मुकाम का सर करम करने के बाद कुफियून ने बदन के पैराहन उतार लिए। जिस्म अतर पर नेज़े के 32 सहम और तलवार के 34 घाव थे। इब्ने साद के हुक्म पर यजीदी फौज के 10 नाबकारों ने सैयदा के लखते जिगर की नाश को घोड़ों की टापों से रोन डाला। हज़रत ज़ैनब और शहर बानो हैमे से ये लर्जा खैज मंजर देख कर कबला उठी और चीख मार कर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके बाद शिमर और इब्ने साद धुंधनाते हुए हैमे की तरफ बढ़ते। बदबख्त शिमर ने अंदर घुसकर पर्दगियान हरम की चादरें छीन ली, सामान लूट लिया। हज़रत ज़ैनब बिनते अली ने गैरत और इज़्तिराब की आग में सुलगते हुए कहा, शिमर तेरी आंखें फूट जाएं, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करना चाहता है। हमारे चेहरों के मुहाफ़िज़ शहीद हो गए, अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है। ये माना कि हमारे बेबसी ने तुझे दलेर बना दिया है, लेकिन क्या कलमा पढ़ाने का एहसान भी तो भूल गया है। संग दिल ज़ालिम, नामूस मोहब्बत की बेहुरमती करके कहर खुदाबंदी को हरकत में न ला। तुझे इतना लिहाज भी नहीं है कि हम इसी रसूल की नवासियाँ हैं जिसने खातम ताई की कैदी लड़की को अपनी चादर उड़ाई थी। हज़रत ज़ैनब की गरजती हुई आवाज़ सुनकर आबद बीमार लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए और शिमर पर तलवार उठाना चाहते थे कि ज़ाफ़ नकाबत से ज़मीन पर गिर पड़े। शिमर ने यह मालूम करने के बाद ये इमाम हसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की आखिरी निशानी है, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे भी कत्ल कर डालो ताकि हसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिट जाए। लेकिन इब्ने साद ने उस राय से इत्तफाक ना किया और ये मामला यजीद के हुक्म पर मुहसर रखा। शाम हो चुकी थी। यजीदी फ़ौज के सरदार जश्न फतह में मशगूल हो गए। एक पहर रात के तक सरवर निशात के मजलिस करम रही। इधर खैमे वालों की ये शाम गरीबा की आमद से कम नहीं थी। हरम के पासबानों के घर में चिराग भी नहीं चल सका। सारी फ़ज़ा सोग में डूब गई थी। मक्तल में इमाम का कुचला हुआ लाशा बेगोरो कफन पड़ा था। हैमे के करीब गुलशन ज़हरा के पामाल फूलों पर दर्दनाक हसरत बरस रही थी। रात की भयानक और वहशत हेज़ तारीकी में अहले हैमा चौंक चौंक कर पड़ते थे। ज़िंदगी की ये पहली सोगवार और उदास रात हज़रत ज़ैनब
اور شہربانوں سے کانٹے نہیں کاٹ رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آواز آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ پردیس چٹیل میدان، مقتل کی زمین، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے میت کا گھر بالے کے قریب ہی بیمار کے کراہنے کی آواز، بھوک و پیاس کی ناتوانی، ہونہار درندوں کا نرغہ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، کلیجہ شک کر دینے والے سارے اسباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنے لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہربانو اور حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائی گئیں۔ اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا کی ایک عینی شہد کا بیان ہے کہ ہولی جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیرین حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا۔ پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اشکالیہ ہوئے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام کی بے گور و کفن کی نعش اور دیگر شہداء حرم کے جنازوں پر نظریں پڑتے ہی خواتین اہل بیت بےتاب ہو گئیں۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب سے غش پہ غش کھا رہے تھے اور حضرت شہربانو انہیں کس طرح سنبھالا دے رہی تھی۔ قیامت کا یہ دل گداز منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈب ڈبا آئیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رکھتے انگیز تھا۔ صدمہ جانکا کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل دہلانے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، نعش کو گور و کفن بھی میسر نہیں ہے۔ نانا جان آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی ہے، ان پر خاک اڑ رہی ہے۔ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں ان کا کوئی یار و شناس نہیں ہے۔ نانا جان اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچی۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا ہو۔ اسیران حرم کا قافلہ اشک بار آنکھوں اور جگر گدا سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیرین اہل بیت اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی، رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندھن ڈھیلی نہیں کی۔ پچھلے پہر حضرت زینب مناجات میں مشغول تھیں کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں، ایک بیمار جو نیم جاں ہو چکا اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور انہیں تو ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنے پر بھی ابن زاد اور یزید کے قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ حضرت زین العابدین نے پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خون کے قاتلوں سے جو رستم کا شکوہ ہی کیا، پھوپھی جان
بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اس سے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا، گود میں نہیں، تیرے قدموں کی ٹھوکر پہ ڈال سکتا ہوں، اگر راضی ہو تم اقرار کر۔ ظالم نے پھر زخموں پر نمک چھڑکا، پھر حرم کے قیدی تل ملا اٹھے۔ بدبخت نوجوان نانے جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے خبر نہیں کہ یہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہاں کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، بوسہ گاہ رسول اللہ پر انوار التجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عرش کا رابطہ اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم اندو میں اسیرین اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و ہیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگلوں میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب مناجات دعا میں مشغول تھے کہ ایک ہلکی سی آواز کان میں آئی، بی بی میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے منہ چھپائے سامنے کھڑی ہے۔ اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی اور دستہ بستہ عرض کیا، میں ایک غریب محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آل رسول کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بی بی میں غیر نہیں ہوں، ایک مدت تک شہزادی رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزی کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب سیدہ کی گود میں ایک ننھی منی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ حضرت زینب نے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پا کر جواب دیا، تو نے اس جنگل اور پردیس میں ہم مظلوموں کے مہمان نوازی کی، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے دارین میں خوشی عطا فرمائے۔ بڑھیا کو جب معلوم ہوا کہ یہی حضرت زینب ہے تو چیخ مار کر گلے سے لپٹ گئی اور اپنے جان بنت رسول کے قدموں پر نثار کر دی۔ عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک نئے شہید کا اور اضافہ ہوا۔